السلام علیکم۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے کہا ایکسیلنس انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، آپ پلیز اپنی فوج کو روکیں۔ اسحاق ڈار نے جواب دیا، ہم شروع دن سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں، میں مشورہ کر کے آپ کو جواب دیتا ہوں۔ مارکو روبیو کے فون سے آدھا گھنٹہ بعد سعودی وزیر خارجہ پرنس فیصل بن فرحان کا فون آ گیا۔ ان کا بھی کہنا تھا انڈیا سیز فائر کے لیے تیار ہے، اور اس کے بعد کالز کا تانتا بن گیا۔ فیصلہ ہوا 12 بجے سیز فائر کر دیا جائے گا اور یہ اعلان انڈیا کرے گا۔ انڈیا 12 بجے کو کھسکاتا ہوا 4 بجے تک لے گیا اور بھارتی سیکرٹری خارجہ وکرم مصری نے سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ آپ اگر آج بھی یوٹیوب پر وکرم مصری کے اعلان کی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو مصری کے چہرے پر مایوسی اور شکست نظر آئے گی۔ وہ واپس جاتے وقت ہارا ہوا جواری محسوس ہو رہا تھا۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی، لیکن اپنے پیچھے یہ سوال چھوڑ گئی، پاکستان نے یہ کمال کیا کیسے تھا؟ یہ $100 بلین کا سوال ہے۔ آپ بھی ذرا سوچئے، پاکستان کا دفاعی بجٹ $8 بلین اور بھارت کا $80 بلین۔ پاکستان کا کل بجٹ $62 بلین اور بھارت کا بجٹ $600 بلین۔ بھارت کے فارن ریزروز $702 بلین اور پاکستان کے کھاتے میں صرف $15 بلین۔ بھارت کی فوج پاکستانی فوج سے 4 گنا اور ایئر فورس 5 گنا، اور پاکستان تنہا اور بھارت کے ساتھ ساری دنیا۔ کیا پھر یہ کمال نہیں تھا؟ جی ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور پاک فضائیہ اور فوج کا اس کی ذات پر ایمان کا نتیجہ تھا۔ پاکستان نے یہ کمال کیسے کیا؟ میں اس طرف آنے سے قبل آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بھی بتاتا چلوں۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 80 برس میں 4 سپر پاورز کے ساتھ کام کیا۔ برطانیہ پہلی سپر پاور تھی، اس نے 2 عالمی جنگیں لڑیں۔ ان جنگوں میں آج کے پاکستان کے جوان اور آفیسر شامل تھے۔ ان کی ٹریننگ دنیا کی بہترین برٹش فوج نے کی تھی۔ ٹریننگ کی یہ روایات آج تک فوج میں موجود ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد پاک فوج نے امریکی اکیڈمیز میں ٹریننگ لی۔ ہماری SSG امریکہ نے بنائی تھی۔ 1980 کی دہائی میں پاک فوج USSR کے ساتھ لڑتی رہی۔ یہ جنگ امریکہ، یورپی اتحادیوں اور عربوں کی مدد سے لڑی گئی اور یہ پاکستان نے جیتی بھی۔ 9/11 کے بعد پاکستان نے دوبارہ امریکہ کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور یہ 25 سال بعد بھی جاری ہے۔ چین دنیا کی نئی سپر پاور ہے اور ہم 75 برسوں سے اس کے اتحادی ہیں، اور ہم کسی بھی مرحلے پر چین سے دور نہیں ہوئے۔ لہٰذا برطانیہ، روس، امریکہ اور چین، ان 4 بڑی طاقتوں کی سنگت نے پاکستان اور فوج دونوں میں ایک خاص ذہانت پیدا کر دی ہے۔ ہم گھبراتے نہیں ہیں، جبکہ بھارتی فوج کا تجربہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان کی چین سے ہلکی پھلکی لڑائی ہوئی یا 1971 میں اس نے مشرقی پاکستان کی دوری کا فائدہ اٹھایا اور بس۔ پاک فوج 25 برس سے دہشت گردی کی وجہ سے حالت جنگ میں بھی ہے۔ اب تک اس کے 10,000 جوان اور افیسر شہید ہو چکے ہیں اور یہ اس نوعیت کی جنگ میں دنیا میں سب سے بڑی قربانی ہے۔ دوسرا فیکٹر ایئر فورس ہے۔ پاکستان نے 7 جون 1981 کو اسرائیل کے ہاتھوں عراقی ایٹمی ری ایکٹر کی تباہی سے 2 سبق سیکھے۔ پہلا، جلد سے جلد ایٹمی پاور بننا، اور دوسرا، جنگی میدان میں زمین کی بجائے فضا ہوگا۔ چنانچہ پاکستان کسی بھی حالت میں ان دونوں سے غافل نہیں ہوا۔ انڈیا نے فروری 2019 اور ونگ کمانڈر ابھینندن کی گرفتاری کے بعد $7.4 بلین میں دنیا کے سب سے محفوظ اور جدید طیارے رافیل خریدے۔ ان کے پاس 36 رافیل تھے۔ پاکستان نے فوری طور پر چین سے J-10 طیارے لیے۔ J-10 اور رافیل کے معیار میں 1 اور 10 کا فرق تھا، لیکن پاکستانی پائلٹس نے پریکٹس سے یہ فرق ختم کر دیا۔ یہ مسلسل 2 سال روزانہ J-10 سے پریکٹس کرتے رہے۔ یہ لو لیول فلائنگ بھی کرتے تھے اور ریڈار کے بغیر بھی۔ پائلٹس کو کمیونیکیشن بند کر کے بھی پریکٹس کرائی گئی تاکہ دشمن اگر کمیونیکیشن جیم کر دے یا سننا شروع کر دے تو بھی اسے حکمت عملی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ پاکستان رافیل کی طاقت سے واقف تھا۔ رافیل پر اسپیکٹرا سسٹم لگا ہے۔ یہ 200 کلومیٹر دور سے اپنی طرف آنے والے میزائل کو بھانپ لیتا ہے اور اسے ان لاک کر لیتا ہے۔ یہ میزائلوں کو ضائع کرنے کے لیے ان کے راستے میں الوژن بھی بنا دیتا ہے۔ میزائل اس الوژن کو رافیل سمجھ کر اس سے ٹکرا جاتے ہیں۔ ہمارے پائلٹس اس سے واقف تھے۔ انڈین ایئر فورس کے اسکواڈرن 17 نے 29 اور 30 اپریل کی درمیانی رات پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اسکواڈرن امبالہ سے اڑا اور اس میں 16 رافیل طیارے تھے۔ حملے کے دوران معراج اور روسی طیارے Su-30 بھی استعمال ہوئے۔
पाकिस्तान ने उनके सिग्नल जाम कर दिए और वो परेशान होकर वापस चले गए। भारत का सबसे बड़ा और जदीद एयर बेस मगरबी बंगाल में भूटान के सरहद के करीब बासीमारा में है। वहाँ राफेल तैयारों का स्क्वाड्रन 101 है। ये उनका एक्सीलेंस ट्रेनिंग सेंटर है। इंडिया 29 अप्रैल की नाकामी के बाद स्क्वाड्रन 101 को मैदान में उतारने पर मजबूर हो गया और ये 20 राफेल तैयारों के साथ 6 मई को पाकिस्तान की सरहद पर आ गया। पाकिस्तान यही चाहता था। पाक एयरफोर्स ने थका देने वाली नफसियाती जंग के जरिए इंडिया को स्क्वाड्रन 101 सरहद पर लाने पर मजबूर कर दिया था। यूँ 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारत 72 जहाज फजा में ले आया। ये 8 तैयारों की 9 फॉर्मेशंस थी। हर फॉर्मेशन में 4 Su-30, 2 मिराज 2000 और एन दरमियान में 2 राफेल तैयारे थे। गोया 6 जहाज 2 राफेल तैयारों की हिफाजत कर रहे थे। इन तैयारों ने रात 12:30 बजे हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान के 42 तैयारे हवा में थे। हमले की इतला मिलते ही एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने अपने पायलट्स को 2 बार हुक्म दिया। जंग में हमेशा 2 फोर्सेस होती हैं, हमला आवर और दफाई। पहली फोर्स यानी हमला आवर अपने वक्त का फैसला खुद करती है, जबकि दफाई फोर्स को 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है। ताहम उसे दफा से हमला आवर बनने के लिए ज़रा सा वक्त चाहिए होता है। लेकिन आप पाकिस्तानी पायलट्स का कमाल देखिए, उन्हें डिफेंस से ऑफेंस मोड में आते हुए चंद मिनट लगे। पाकिस्तान ने पहले भारतीय रडार से तैयारों का राब्ता ख़त्म किया और फिर उनका सैटेलाइट से राब्ता तोड़ दिया। आखिर में तैयारों का तैयारों से राब्ता रह गया। पाकिस्तान ने ये जानबूझकर ख़त्म नहीं किया ताकि ये एतमाद से आगे बढ़ते रहें। पाकिस्तानी तैयारे निचली प्रवास करते हुए उनके करीब पहुंचे और पाकिस्तानी पायलट्स ने मिसाइलों का रडार सिस्टम एक्टिव किए बगैर राफेल तैयारों का निशाना ले लिया। मिसाइलों के रडार राफेल से 3 सेकंड के फासले पर पहुंचकर ऑन हुए और पायलट्स के संभलने से पहले भारत के 4 राफेल, 1 Su-30, 1 मिराज 2000 और 1 MiG-29 गिर चुका था। इस हमले में इसराइल का जहाज नुमा ड्रोन हेरोन Mk2 भी तबाह हो गया। ये ड्रोन टायरों के साथ उड़ता है और बम गिरा कर तैयारे की तरह वापस आ जाता है। पाकिस्तानी हमला कवों के गोल में 12 बोर बंदूक के फायर की तरह था। जिस तरह फायर के बाद कौवे गायब हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह चंद मिनट बाद भारत के तमाम तैयारे ग्राउंड हो चुके थे और फ़ज़ा में दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इस हमले में राफेल टेल नंबर BS-001, BS-0221, BS-022 एंड BS-027 तबाह हुए, जिसके बाद राफेल और मिराज बनाने वाली 100 साला कंपनी डीसॉल्ट के शेयर्स गिर गए, जबकि J-10 तैयारे के शेयर्स में इजाफा हो गया। पाकिस्तानी एयर फोर्स ने इंडिया को नफसियाती तौर पर तबाह कर दिया और 10 मई तक उसका कोई जंगी तैयारा फ़ज़ा में नहीं उड़ा। उनके पायलट्स का एतमाद ख़त्म हो गया था। उनके दिमाग में खौफ बैठ गया था, हम अगर उड़े तो पाकिस्तान हमारी कम्युनिकेशन जैम करके हमें शूट कर देगा। पाकिस्तान की कारकर्दगी ने दुनिया को हैरान कर दिया, चुनाचे उसने हमें मज़ीद हमलों से रोकने पर कमर कस ली। लेकिन पाकिस्तान ने साफ ऐलान कर दिया, भारत ने हमारे शहरों पर हमला किया जिसमें 31 लोग शहीद हुए। हम इसका हर सूरत बदला लेंगे। भारतीय एयरफोर्स बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी।